اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہم سلطان علاء الدین خلجی کی شخصیت، ان کی سلطنت اور ان کی سلطنت کا جو نظام حکومت تھا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آج اس کی ہم پہلی جو ایپیسوڈ ہے وہ شروع کریں گے۔ ایک سلطنت، ایک خواب، ایک خطرناک نوجوان۔ تاریخ صرف بادشاہوں کی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ ان خوابوں کی داستان بھی ہوتی ہے جو کبھی سلطنتیں بناتے ہیں اور کبھی انہیں تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ رات جس نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی۔ رات گہری ہو چکی تھی، دریائے گنگا کا پانی خاموشی سے بہہ رہا تھا، آسمان پر چاند اپنی مدھم روشنی بکھیر رہا تھا، ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر قائم رہنے والی نہیں تھی۔ چند گھڑسوار تیزی سے دریا کے کنارے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان سپہ سالار کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ ہچکچاہٹ، صرف ایک مقصد تھا: تخت دہلی۔ یہ نوجوان تھا علاء الدین خلجی۔ چند ہی لمحوں بعد اسی نوجوان کے حکم پر ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جس نے ہندوستان کی پوری تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ لیکن اس کہانی کا آغاز اس رات سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہمیں چند سال پیچھے جانا ہوگا۔ ہندوستان 700 سال پہلے۔ آج کا ہندوستان ایک مضبوط ریاست ہے، لیکن 13ویں صدی کا ہندوستان بالکل مختلف تھا۔ یہ وسیع سرزمین درجنوں طاقتور ریاستوں میں تقسیم تھی۔ شمال میں دہلی سلطنت تھی، راجستھان کے بلند و بالا قلعوں میں راجپوت حکمران بیٹھے تھے، گجرات تجارت کا مرکز تھا، جنوبی ہندوستان سونے، ہیروں اور دولت سے مالا مال تھا۔ ہر ریاست اپنی طاقت بڑھانے میں مصروف تھی۔ کوئی مرکزی قوت پورے ہندوستان پر حکومت نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب طاقت ہی قانون تھی، جس کی فوج مضبوط اس کی حکومت مضبوط۔ دہلی سلطنت کا سفر۔ دہلی سلطنت کا آغاز اچانک نہیں ہوا تھا۔ تقریباً ایک صدی پہلے مسلمان حکمران شمالی ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ ابتدا غلام خاندان سے ہوئی، قطب الدین ایبک، پھر شمس الدین التمش، پھر رضیہ سلطان، پھر غیاث الدین بلبن۔ ان سب نے دہلی سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کیا، لیکن وقت کے ساتھ غلام خاندان کمزور ہوتا گیا، امراء طاقتور ہو گئے، دربار سازشوں کا مرکز بن گیا، اور پھر تاریخ نے ایک نئے خاندان کو جنم دیا۔ وہ تھا خلجی خاندان۔ ایک نرم دل سلطان۔ 1290 دہلی کے تخت پر ایک نئے سلطان نے بیٹھ کر اعلان کیا، میں ظلم کے بجائے انصاف سے حکومت کروں گا۔ یہ تھے سلطان جلال الدین فیروز خلجی۔ وہ اپنے دور کے دوسرے سلاطین سے مختلف تھے۔ وہ جنگ سے زیادہ صلح کو پسند کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ رعایا انہیں محبت سے یاد کرے۔ انہوں نے کئی باغیوں کو معاف کیا، بہت سے مخالفین کو دوبارہ عہدے دیے۔ وہ سمجھتے تھے رحم سے دل جیتے جا سکتے ہیں، لیکن دربار کے کئی طاقتور امیر اس نرمی کو کمزوری سمجھتے تھے، اور انہی لوگوں میں ایک نوجوان بھی موجود تھا۔ وہ نوجوان، اس کا اصل نام تھا علی گڑھ شاہ سب، لیکن تاریخ اسے علاء الدین خلجی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ سلطان کا بھتیجا بھی تھا، داماد بھی، اور پسندیدہ جرنیل بھی۔ بچپن ہی سے اس میں غیر معمولی ذہانت تھی۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو غور سے دیکھتا، ان کے رویوں کو سمجھتا۔ اسے معلوم تھا اقتدار صرف تلوار سے حاصل نہیں ہوتا۔ اقتدار کے لیے دولت چاہیے، وفادار فوج چاہیے، اور صحیح وقت کا انتظار بھی۔ دربار کی سیاست۔ دہلی کا شاہی محل بابر سے جتنا شاندار نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی خطرناک تھا۔ ہر امیر دوسرے امیر سے حسد کرتا تھا، ہر شخص زیادہ اختیار چاہتا تھا، ہر وزیر سلطان کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ یہاں مسکراہٹوں کے پیچھے دشمنیاں چھپی ہوتی تھیں۔ علاء الدین خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا،
وہ جان چکا تھا یہ سلطنت صرف طاقت سے نہیں بلکہ سیاست سے چلتی ہے۔ ہندوستان پر ایک اور سایہ، لیکن دہلی کے مسائل صرف اندرونی نہیں تھے۔ شمال مغرب سے ایک ایسا طوفان بڑھ رہا تھا جس نے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں تباہ کر دی تھی۔ منگول چنگیز خان کا نام ہی لوگوں کے دل دہلا دیتا تھا۔ بخارا، سمرقند، بلخ، بغداد، سب ان کی تلوار کے سامنے جھک چکے تھے۔ ہر حملے کے بعد ہزاروں لاشیں رہ جاتی تھی۔ دہلی کے لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں اگلا نمبر ہمارا نہ ہو۔ سلطان جلال الدین بھی اس خطرے سے واقف تھے، لیکن ان کے پاس اتنی مضبوط فوج نہیں تھی کہ ہمیشہ منگولوں کو روک سکیں۔ دہلی کو ایک ایسے سپہ سالار کی ضرورت تھی جو صرف جنگ نہ لڑے بلکہ جنگ جیتے۔ پہلی ذمہ داری، سلطان نے اپنے بھتیجے علاؤالدین پر اعتماد کیا۔ اسے کارا کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہ بہت بڑا عہدہ تھا، یہاں سے وہ فوج بھی بنا سکتا تھا اور دولت بھی جمع کر سکتا تھا۔ بیشتر لوگوں نے اسے سلطان کی مہربانی سمجھا، لیکن علاؤالدین نے اسے ایک موقع سمجھا، ایک ایسا موقع جو شاید زندگی میں دوبارہ نہ ملتا۔ ایک خواب جنم لیتا ہے۔ رات کے وقت علاؤالدین اکثر اپنے خیمے کے باہر بیٹھا آسمان کو دیکھا کرتا۔ وہ سوچتا، آخر ایک سلطان اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں۔ اگر میرے پاس فوج ہو، اگر میرے پاس خزانہ ہو، تو پھر تخت مجھ سے دور کیوں ہے؟ یہ صرف ایک خیال تھا، لیکن بڑے انقلاب ہمیشہ ایک خیال سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ تاریخی تجزیہ، یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے۔ ابتدائی دور میں ہمیں کوئی ایسا واضح تاریخی ثبوت نہیں ملتا کہ علاؤالدین نے ابتدا ہی سے اپنے چچا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ البتہ یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر معمولی ذہین، بلند حوصلہ اور اقتدار پسند شخصیت کا مالک تھا۔ دیوگری کی آئندہ مہم اور اس سے حاصل ہونے والی بے پناہ دولت نے اس کے عزائم کو نئی قوت دی۔ اسی لیے جدید مورخین کا خیال ہے کہ علاؤالدین کی شخصیت میں جرأت، سیاسی ذہانت اور اقتدار کی خواہش بتدریج پروان چڑھی، نہ کہ ایک ہی دن میں۔ سبق، تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مضبوط سلطنتیں صرف فوج سے ہی نہیں بلکہ قیادت سے قائم رہتی ہیں۔ نرم دلی حکمران کی خوبی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ سیاسی بصیرت نہ ہو تو یہی نرمی خطرہ بن سکتی ہے۔ ایک باصلاحیت شخص اگر بے لگام اقتدار کی خواہش پال لے تو وہ پوری تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔